ناظرین، فرانس نے ایک دفعہ پھر سرور کونین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کے توہین آمیز خاکے سرکاری سطح پر براڈ کاسٹ کر کے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے دل چھلنی کر دیے ہیں۔ اہل مغرب کے اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور وہ ہمیشہ اسی طاق میں رہتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو جذباتی طور پر ٹھیس پہنچائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کتنی اہم ہے، لہٰذا وہ اپنے تئیں شان رسالت میں گستاخی اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑا کر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرانس اس شرمناک مہم میں تمام یورپ اور مغرب سے آگے ہے۔ چند برس پہلے فرانس کے ایک میگزین چارلی ہیبڈو میں گستاخانہ خاکے شائع کر کے مسلمانوں کو مشتعل کیا گیا، جس کے نتیجے میں اس میگزین کے دفتر پر حملہ ہوا اور 2 مسلم نوجوانوں نے فائرنگ کر کے ایڈیٹر سمیت 12 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور اب حال ہی میں پیرس سے چند کلومیٹر دور کانفلوئنس نامی گاؤں کے سرکاری اسکول کے تاریخ کے استاد سیموئل پیٹی نے کلاس میں غیر مسلم طلبہ و طالبات کو گستاخانہ خاکے متعدد دفعہ دکھائے، جس پر 18 سالہ چیچن مسلمان عبداللہ نزار نے اسکول کے باہر خنجر سے سیموئل پیٹی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر عبداللہ کو گولی مار دی اور اس کے بعد سیموئل پیٹی کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور فرانس کے صدر ایمانوئل میخوان نے سیموئل پیٹی کو نہ صرف قومی ہیرو قرار دے دیا بلکہ فرانس کے کچھ شہروں میں چوراہوں پر بڑی بڑی اسکرینیں نصب کر کے پولیس کی نگرانی میں روزانہ یہ گستاخانہ خاکے دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ 21ویں صدی میں ایک مسیحی ملک میں سرکاری سطح پر شان رسالت میں گستاخی کی پہلی مثال ہے، لیکن فرانس کے اس اسلام دشمنی اور پیغمبر اسلام سے دشمنی کی جڑیں 1000 سال پرانی ہیں، اور فرانس مسلمانوں کے خلاف جنگجوئی میں ہمیشہ پیش رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ فرانس کے اس اسلام دشمنی کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ ناظرین، فرانس کی اس اسلام دشمنی کا پہلا کھلا ثبوت 11ویں صدی عیسوی کے اواخر میں شروع ہونے والی صلیبی جنگوں کی صورت میں ملتا ہے۔ پہلی صلیبی جنگ 1096 عیسوی سے 1099 عیسوی تک جاری رہی۔ یوں تو اس جنگ میں پورے یورپ سے انتہا پسند صلیبی یروشلم یعنی بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے اکٹھے ہوئے، لیکن اس جنگ کے لیے اہل یورپ کو تیار کرنے میں جن 2 لوگوں نے بنیادی کردار ادا کیا وہ دونوں فرینچ تھے۔ اس جنگ کا اصل محرک پیٹر نامی ایک فرانسیسی راہب تھا، جسے پیٹر دا ہرمٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیٹر راہب 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں یروشلم زیارت کے لیے گیا، اور واپسی پر اس نے پوپ سے ملاقات کی اور پوپ کو صلیبی جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ دوسرا اہم کردار والٹر مفلس تھا، جسے فرانسیسی میں والٹر سانز ایویور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک فرانسیسی جاگیردار تھا، لیکن اپنے سادہ رہن سہن کی وجہ سے والٹر مفلس یعنی والٹر دا پینی لیس کہلاتا تھا۔ ناظرین، ان دونوں فرانسیسیوں نے مغربی یورپ کے ممالک میں گھوم پھر کر لوگوں کو اس نام نہاد مقدس جنگ کے لیے ابھارا۔ یہ دونوں مغربی یورپ کے مختلف شہروں میں جاتے اور وہاں لوگوں کو بیت المقدس میں مسلمانوں سے منسوب ایسی کہانیاں سناتے جس سے ان لوگوں کے مذہبی جذبات بھڑک اٹھتے اور وہ اس مقدس جنگ میں شامل ہونے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یروشلم فتح کرنے کے لیے پہلی صلیبی جنگ کا باقاعدہ اعلان بھی پوپ اربن دوم نے 1095 عیسوی میں فرانس کے شہر کلیرمون میں یورپ کے مختلف حصوں سے آنے والے پادریوں اور راہبوں کی کونسل میں کیا تھا، جسے تاریخ کلیرمون کونسل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پوپ نے وہاں ایک جذباتی خطبہ دیا، جسے سن کر لوگوں نے جذباتی نعرے لگانا شروع کر دیے کہ ہاں، یہ خداوند کا ارادہ ہے، خداوند ہم سے یہی چاہتا ہے۔
ناظرین 1096 عیسوی میں پہلا صلیبی لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے نکلنے کو تیار تھا۔ اس لشکر میں ایڈہیمار نامی فرانسیسی پادری پوپ اربن دوم کے نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے شامل تھا۔ اس پہلے صلیبی لشکر کے نمایاں سرداروں کا تعلق بھی فرانس سے ہی تھا، جیسا کہ گاڈفرے ڈی بوئلون، ہیوگ آف ورمانڈوا، رابرٹ آف نارمنڈی، رابرٹ دوم آف فلانڈرز، اسٹیفن ہینری آف بیلوئے اور ریمنڈ ڈی گائل قابل ذکر ہے۔ ریمنڈ جنوبی فرانس کے شہر تولوز کا حاکم تھا، اور یہ وہی شہر ہے جہاں اب سرکاری سرپرستی میں سکرینوں پر گستاخانہ خاکے دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ شہر 8ویں صدی عیسوی میں مسلم امیران اندلس کے قبضے میں رہا تھا۔ ناظرین، یہ پہلا صلیبی لشکر جرمنی، ہنگری، سربیا اور بلغاریہ سے ہوتا ہوا رومی دارالسلطنت قسطنطنیہ اور پھر وہاں سے سلجوق سلطنت کے شہر انطاکیہ یعنی انٹیوخ پہنچا، اور کئی ماہ کے محاصرے کے بعد اسے فتح کر کے وہاں 10,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور پھر صلیبی لشکر میں شامل ایک اطالوی کمانڈر بوہیمانڈ کو انطاکیہ کی حکمرانی سونپ دی گئی۔ پھر ملک شام کے شہر معرۃ النعمان میں 1,00,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ یہ صلیبی لشکر جولائی 1099 میں بیت المقدس پر قابض ہو گیا، جس پر ان دنوں مصر کے فاطمی خلیفہ کا تسلط تھا۔ بیت المقدس پر قبضے کے بعد وہاں مسلمانوں کا وحشیانہ قتل عام ہوا۔ صرف مسجد اقصیٰ میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ صلیبی سردار گاڈفرے نے معصوم بچے دیواروں سے مار مار کر شہید کیے۔ فرانسیسی مورخ گستاف لیبان نے پادری ریمنڈ ڈیگلس کی زبانی، جو کہ بیت المقدس میں صلیبیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کا عینی شاہد تھا، بیان کیا ہے کہ ہماری قوم یعنی صلیبیوں نے ہیکل سلیمانی یعنی مسجد اقصیٰ میں خون بہانے میں انتہا کر دی، حتیٰ کہ خون کی ندی میں انسانی لاشیں، کٹے ہوئے ہاتھ اور پاؤں تیر رہے تھے۔ معروف برطانوی مورخ کیرن آرمسٹرانگ اپنی کتاب ہولی وار میں لکھتی ہیں کہ 15 جولائی 1099 عیسوی کو صلیبی یروشلم میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے 2 دن تک مرد و زن کی تمیز کیے بغیر قتل عام جاری رکھا۔ اس قتل عام کے اگلے دن صلیبی مسجد اقصیٰ کی چھت پر چڑھ گئے اور وہاں بھی مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کو قتل کر دیا۔ ایک صلیبی یعنی شاہد کے مطابق کچھ سپاہیوں نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کے سر کاٹ دیے، جبکہ کچھ نے انہیں شعلوں کی نظر کر کے طویل اذیت دی۔ ہیکل سلیمانی، جسے مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے، کے اندر اور اس کے دالان میں اتنا خون تھا کہ گھڑ سواروں کے گھٹنوں سے اوپر گھوڑوں کی لگاموں تک آ گیا تھا۔ ناظرین، اس جنگ کے اختتام پر 4 صلیبی ریاستیں ترکی، شام، لبنان اور فلسطین میں قائم ہوئیں۔ یروشلم یعنی بیت المقدس کا حکمران گاڈفرے، ایڈیسیا ترکی کا حکمران گاڈفرے کا بھائی بالڈوین، طرابلس یعنی ٹریپولی کا حکمران ریمنڈ، اور انطاکیہ یعنی انٹیوخ کا حکمران بوہیمانڈ بنا۔ دوسری صلیبی جنگ 1147 سے 1149 عیسوی تک چلی۔ اس جنگ میں صلیبیوں کی سربراہی شاہ فرانس لوئی ہفتم اور شاہ جرمنی کنراڈ سوم نے کی۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں کی دمشق پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ پھر اس کے بعد تیسری صلیبی جنگ، جو کہ 1189 سے 1192 تک چلی، اس میں بھی شاہ فرانس فلپ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کے ساتھ یروشلم کو مسلمانوں سے واپس لینے آیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 جنگ حطین میں صلیبی ریاستوں کے متحدہ لشکر کو شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کروا لیا تھا۔ اس جنگ میں قلعہ الکرک، جو کہ اردن میں ہے، اس کا حاکم گرفتار ہوا۔
اس کا نام ریجنالڈ تھا۔ ریجنالڈ بھی ایک انتہا پسند فرانسیسی صلیبی تھا۔ اس نے ایک مرتبہ مدینہ پر ناکام حملہ کیا تھا اور وہ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ مار کا نشانہ بناتا تھا۔ ناظرین، ریجنالڈ اس قدر اسلام دشمن تھا کہ حاجیوں کو شہید کرتے وقت کہتا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے ریجنالڈ کو قتل کرنے کی قسم کھائی اور پھر جنگ حطین میں گرفتار ہوا تو سلطان نے اسے اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اس تیسری صلیبی جنگ میں فلپ اور رچرڈ ناکامی کا داغ لیے یورپ لوٹ گئے۔ پھر اس کے بعد 7ویں صلیبی جنگ جو کہ 1248 سے 1250 عیسوی تک چلی، اس میں بھی شاہ فرانس لوئی نہم خود لشکر کی کمان کر رہا تھا۔ یہ مصر میں مارکہ منصورہ میں گرفتار ہوا اور بھاری تاوان دے کر رہا ہوا۔ پھر 8ویں صلیبی جنگ جو کہ 1269 تا 1270 عیسوی تک چلی، اس میں بھی لوئی نہم نے دوبارہ پھر صلیبی لشکر کی کمان کی۔ وہ فلسطین کے بجائے تونس جو کہ شمالی افریقہ میں ہے، اس پر ناکام حملے کے دوران وبا میں مبتلا ہو کر وہیں مر گیا۔ ناظرین، ان مختصر تاریخی حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ یورپ اور بالخصوص فرانس والوں کے دلوں میں اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جو صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اب اس کا اظہار فرانس میں سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ گویا فرانسیسی صدر میخوان اسی فرانسیسی صلیبی سردار گاڈفرے کی بدروح ہے جس نے 1099 عیسوی میں بیت المقدس میں بے تحاشا مسلمانوں کا خون بہایا تھا۔